دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا سیفی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں۔ امریکہ میں ان کی اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ دورہ انتہائی اہم موقع پر ہو رہا ہے۔ ایک طرف ایران اسرائیل جنگ جاری ہے تو دوسری طرف تھوڑا عرصے قبل پاک بھارت جنگ بھی ہوئی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ عاصم منیر جو ہے یہ امریکہ کے دورے ایک انتہائی نازک وقت پر ہو رہا ہے، جس میں خطے میں ایران اسرائیل کشیدگی اور حالیہ پاک بھارت تناؤ نے سیکیورٹی منظرنامے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس دورے کا بنیادی متعلق اور مقصد دفاعی تعاون، انٹیلیجنس شراکت اور خطے میں استحکام سے متعلق امریکی قیادت سے بات چیت ہے۔ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جیو پولیٹیکل اہمیت کو اجاگر کر سکتا ہے۔ معاشی امداد، فوجی ٹیکنالوجی اور سفارتی حمایت کا حصول بھی ممکنہ اہداف میں شامل ہے۔ یہ ہے ممکنہ صورتحال جو ہم نے آپ سے بیان کی، مگر کچھ سوال بھی ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اپنے پینل سے ان کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا امریکہ پاکستان کو بھارت سے توازن میں رکھنے کا وعدہ کرے گا؟ کیا یہ دورہ سی پیک یا چین سے تعلقات پر اثر ڈالے گا؟ پاکستان کو اس دورے سے حقیقی فائدہ ہوگا یا رسمی ملاقاتوں تک محدود رہے گا؟ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا موجودہ صورتحال میں امریکہ کا دورہ جو ہے وہ کتنا بینیفیشل ہے نہیں؟ کیا پاکستان ایران بارڈر سے بھی اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ موجودہ صورتحال میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ نے خطے کو غیر یقینی صورتحال میں دھکیل دیا ہے، جس کا دباؤ براہ راست پاکستان پر بھی آ سکتا ہے۔ پاکستان کو سفارتی توازن برقرار رکھنے اور کسی بلاک میں شامل نہ ہونے کی حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ اسی تناظر میں ایک اہم پیش رفت ہے، جس سے پاکستان کی علاقائی پالیسی میں واضح سمت متوقع ہے۔ ممکنہ طور پہ پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات بھی برقرار رکھے گا اور مغرب سے مفاہمت بھی چاہے گا، لیکن داخلی استحکام اور معاشی حالات فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ اب سوال یہ کہ پاکستان ایران یا عرب ممالک میں سے کسی ایک طرف جھکاؤ اختیار کرے گا اور پاکستان اپنی غیر جانبدار پوزیشن کتنی دیر تک برقرار رکھ سکتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ یہ بھی سوال ہے کہ جب عالمی سطح پر سب چل رہا ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی پارا کس قدر ہوگا؟ کیا موجودہ حالات میں عمران خان کا حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتے ہیں یا تحریک انصاف خاموشی سے عالمی منظرنامے کو دیکھ رہی ہے پھر رد عمل دے گی؟ اور ساتھ ہی اسی ساری سچویشن پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہے سب سے پہلے جی سینیٹر زمان گھومرو صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، میرے ساتھ ملک انور تاج ہیں میں نے پی ٹی آئی سے، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہے ایم این اے ہے مسلم لیگ نون سے، اور بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ میں سب سے پہلے جو ہے وہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کی طرف جاؤں گی۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آرمی چیف کا ایک انتہائی اہم دورہ ہے اور فیلڈ مارشل کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت موجود ہیں امریکہ میں۔ ٹرمپ صاحب سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، جو ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک بند کمرے میں ہو رہی ہے، وہاں صحافیوں کو بھی الاؤ نہیں ہے۔ خطے کی پوزیشن انتہائی خطرناک ہے۔ خطے کی جو پوزیشن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایران اور اسرائیل کا تنازع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کیا پوزیشن پہ جا سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے گا اس ساری صورتحال میں، کس سمت میں جائے گا، بلاکنگز میں کیا ہوگا؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفولڈ ہو رہا ہے رشیا کا، انفولڈ ہو رہا ہے چائنا کا بھی سٹیٹمنٹس، اس سے بھی کافی زیادہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ پاکستان کیا کرے گا اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن اسرائیل نے بلا جواز ایران پر ہمارا برادر اسرائیل مل کر اس پر بلا جواز حملے کی میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں، ہماری قومی اسمبلی کے اندر، ہمارے سینٹ کے اندر، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر
قرارداد مذمت جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے. اس سے پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, ہم ایرانیوں کے ساتھ ہیں. میں یہ اپیل کروں گی تمام مسلم امت سے کہ وہ بھی متحد ہو کر ان کا ساتھ دیں, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بلا جواز حملے کر رہا ہے ایران پر. اور یہ انہوں نے صرف حملے ہی نہیں کیے, فوجی سپاہسالاروں کو, پاکستانوں کو, عام ایرانی کو نشانہ بنایا ہے. اور ان ایرانی شہریوں کی شہادت پر ہمیں بے حد افسوس ہے. ہم تمام متاثرہ خاندانوں سے تردید اور تعزیت کرتے یہ حکومت کا موقف ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور پاکستان کس طرح کا یہ بڑی واضح سی بات ہے, ہم اپنے برادر اسلامی ملک ایران کا ساتھ دیں گے. اچھا, اس میں بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. ایک بڑا آج بیانیہ سامنے آ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آیت اللہ خامنئی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے ایران سرنڈر نہیں کرے گا, اسرائیل پر حملے تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے انہوں نے. ایک طرف یہ خبر مل رہی ہے, دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے بات چیت کرنے کا کہا ہے, میں نے کہا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے ایون ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے بارے میں جب ایک سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ گڈ لک. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ٹرمپ صاحب جب مل رہے ہیں چیف صاحب کو, تو وہیں پر جو بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہیں ان کی طرف سے یہ کلیئر انڈیکیشن آ رہی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے بھارت سے, جو ثالثی کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے دوبارہ, لیکن بھارتی وزیر اعظم نے انکار کر دیا ہے کہ ہم کسی کی ثالثی کو قبول نہیں کریں گے اور کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت آج کہہ رہا ہے کہ قبول نہیں کریں گے. یہ تو پاکستان میں ان کے نوک گرائے اور پاکستان کے نشانے پہ ان کے تمام جہاز سے, لیکن ہم بھی جیسا کہ ہمارے حافظ آصم منیر صاحب کہہ چکے ہیں, جنرل آصم منیر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہماری رڈار پہ وہ تمام جہاز سے, لیکن ہم نے ایتھکس کا ساتھ ہم نے ڈرون گرائے. اور اس وقت مودی صاحب کی چیخیں نکل گئیں اور پرائم منسٹر نے کہا ٹرمپ صاحب کہ خدا کے بعد سے آپ انٹرویو کریں اور پاکستان کو روکیں اور سیز فائر کرائیں. تب نے ٹرمپ صاحب کی قبول تھی. آج یہ جو کہہ رہے ہیں بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی ثالثی قبول نہیں, تو ان کی تو میں کسی بات کو قابل غور سمجھتی ہی نہیں, کیونکہ وہ ذہنی طور پہ کھسک چکے ہیں. پاکستان نے جو حاصل کیا, ہمارے سپاہ سالار نے, ہماری افواج پاکستان نے, ایئر فورس نے, بحری فوج نے مشاورت کر کے انڈیا کا جو حال حاصل 10 منٹ میں کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. اور عالمی دنیا کو پتا چلا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے اور باغیرت قوم ہے. اور پاکستان میں سیاستدان بلا تفریق اور تمام حکومت کے نمائندے پرائم منسٹر سمیت پاکستان کے عوام اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کرنے کے ساتھ کننا ملا کے کھڑے ہیں. ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, جماعت اسلامی ہو, مسلم لیگ نون ہو, کاف ہو, جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ اب کھڑے ہیں. اور اس ملک کے دفاع کے لیے ہم نے اس دفعہ بجٹ میں زیادہ پیسے بھی رکھے ہیں, کیونکہ پاکستان کو ان اپنے ہمسایہ ممالک پر جو خاص طور پہ ہندوستان کی طرف سے بلا جواز حملے کرتے ہیں, جو اب آبی جارجین کی طرف آبادہ ہیں, ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے دفاع کو اور بھی انشاءاللہ مضبوط کریں گے. اور ہم تمام پارٹیاں اس بات پہ متفق ہیں کہ دفاع میں زیادہ سے زیادہ پیسہ رکھنا چاہیے تاکہ عسکری قوت کو کہیں بھی کمزوری کا سامنا نہ ہو. باقی رہ گئی ٹرمپ صاحب سے ملاقات فیلڈ مارشل صاحب کی, جناب حافظ سید آصم منیر صاحب کی, تو وہ ابھی ملاقات پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے متوقع ہے. تو جو ملاقات ابھی ہوئی نہیں اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جب ملاقات ہوگی ہمارے فیلڈ مارشل جناب سید حافظ آصم منیر صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو مرضی کہے, انڈیا جو مرضی کہے,
یہودی جو مرضی کریں، یہ لابیاں جو مرضی کریں، ہم تمام عوام، حکومت، افواج پاکستان ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے مکتب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ایران کے ساتھ ہیں. وہ ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے. اچھا میڈم، ایک کرٹیسزم آ رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف حلقوں میں سے، اپوزیشن میں سے بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تھوڑا اب لوکل پولیٹکس پہ بات کر رہی ہوں، ہمارے انٹرنل جو ایشوز ہیں اپوزیشن کی جماعتیں ان کی طرف سے، سب کی طرف سے آ رہا ہے کہ دیکھیں سابق وقت میں جو ہے سابقہ وزیر اعظم گئے تھے امریکہ کے صدر سے ملنے کے لیے، اور اس وقت آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکومت سے جو ہے وہ وزیر اعظم یا صدر نہیں ملنے جا رہے، اس وقت عسکری قیادت ملنے جا رہی ہے. پھر وہ یہی بات کرتی ہے اپوزیشن کہ دیٹ شوز کہ جی سارے فیصلے جو ہیں وہیں سے ہوتے ہیں، آپ لوگ فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہیں. میں اپوزیشن کی اس بکواس کو بالکل قابل غور نہیں سمجھتی، اور نہ میں اس کا جواب دینا کو سمجھتی ہوں. کوئی بھی محب وطن اس کا جواب دے گا جو عقل سے پیدل ہوگا. پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے ایک ہفتہ پہلے ایک ڈیلیگیشن تشکیل دیا جس میں بلاول بھٹو صاحب نے قیادت کی، اور اس ڈیلیگیشن میں جا کے مختلف جگہوں پہ امریکہ سمیت تمام ملکوں کے ساتھ ڈائیلاگ کیے، اور ایک کامیاب ڈائیلاگ کیے. ہر جگہ وزیر اعظم صاحب نے جہاں مناسب سمجھا وہ خود بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے. سعودی عربیہ گئے، ترکی گئے، آذربائیجان گئے، جہاں جہاں انہوں نے جا کے شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے خود جا کے کہا. اور جب جہاں وہ نہیں گئے وہاں انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو قیادت کروا کے ڈیلیگیشن تشکیل دے کے بھیجا. اب اگر فیلڈ مارشل صاحب ٹرمپ سے بات کرنے کے لیے رات 10 بجے ملاقات کریں گے تو اپوزیشن کون سی ہے؟ ایک پی ٹی آئی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی یہ بات میں نے کہیں نہیں سنی، آپ نے سنی ہوگی کہ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کرنے عسکری قیادت گئی ہے، وزیر اعظم کیوں نہیں گئے؟ یہ میں نے آپ سے سنا ہے. یہ ڈھکوسلا میں نے نہیں وہ اور کہیں اپنے سے نہیں سنا. نہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی چل رہی ہے یہ بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب تو گئے تھے، آپ کے یہاں سے وزیر اعظم نہیں گئے. وہ یہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. میری بات سنیں، میں سوشل میڈیا جو آدھا جھوٹا اور آدھا سچ ہوتا دیکھتی نہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی امریکہ گئے تھے. اور اگر یہ عسکری قیادت گئی ہے تو یہ بھی وزیر اعظم صاحب کی مشاورت سے گئی ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ اپوزیشن کے اس پروپیگنڈے کو یا اس بات کو جو ہے وہ نگیٹ کرتے ہیں. میں اہمیت نہیں دیتی، نگیٹ کیا کرنا ہے. میں تو قابل غور ہی نہیں سمجھتی. جہاں ہماری عسکری قیادت کی عزت، احترام اور وقار ہے، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے سامنے میں پی ٹی آئی کی اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتی. ٹھیک ہو گیا. میں بیرسٹر ضمیر گھمرو سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے، ان کی طرف بھی جاؤں گی. بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خطے کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. ٹرمپ آج اس وقت اب سے کچھ دیر بعد ملنے جا رہے ہیں، ہمارے آرمی چیف بھی موجود ہیں امریکہ کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ نیگوسیشنز پہ بات ہو رہی ہے. لیکن بھارت کی طرف سے یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی سیکرٹری خارجہ کی طرف سے ان کے کہ نہیں، ہم نے منع کر دیا ہے، ہم کوئی نیگوسیشنز نہیں کریں گے، ہمیں کوئی ثالثی قبول نہیں ہے. یہ بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے کوٹ ہو رہی ہے آج خبر، اور یقیناً آپ نے دیکھی بھی ہوگی اس کو. آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ میرے خیال میں صورتحال بالکل خطے کی جو ہے وہ افسوسناک ہے. وہ ایران پر جو ہے وہ اسرائیلی ایگریشن ہوا ہے. پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہے، کیونکہ ایران پر ایسے ہی ایگریشن ہوا ہے جیسے انڈیا نے پاکستان پر کیا تھا. اور اسرائیل کے خلاف جو ہے پورے ورلڈ میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ 1.5 سال سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور 50-60 ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. لیکن اس ساری کنٹیکسٹ میں جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے یا ساؤتھ ایشیا کی صورتحال ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نہ صرف ایران کو نکالیں، ہم نے اپنے آپ کو نکال لیا اور انڈیا کے ایگریشن کو ہم نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا. اور اس وجہ سے انڈیا تو کہ جو وزیر خارجہ کا بیان ہے وہ فیس سیونگ ہے کہ ہم امریکہ کو جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ فیس سیونگ ہے. ایسی کوئی اگر جو ہے وہ آئے گی ان کو اپرچونیٹی تو
یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو شور دیں گے. اور وہ آپ نے دیکھا تھا کہ انڈین میڈیا میں کیا چلا تھا کہ مودی جو ہے وہ ٹرمپ کی بات پر جو ہے وہ سرنڈر کر دیا, اس کو تو سرنڈر مودی کر رہے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی کیا ہمت ہوتی کہ ایک سپر پاور کو جو ہے وہ ڈکلائن کر دیں. میرے خیال میں یہ بھی کوئی ایسی ہے فیس سیونگ سچویشن. اور انڈیا پاکستان پر جو ایگریشن کیا تھا اس کو جو ناکام بنا دیا گیا اور پاکستان کی جو تاریخی کامیابی ہو گئی, اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینسو پر ہے. وہ اپنی الیکٹوریٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے فیس سیونگ کے لیے مختلف اسٹیٹمنٹس ان کے آتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک ایسا ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ فیس سیونگ کا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں مڈل ایسٹ میں جو بھی صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے اور اس میں اسٹیٹسمینٹ شپ شو کرنی پڑے گی. اور یہ جو کرٹیسائز ہو رہی ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے نہیں گئی, بھائی سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ میڈیا فرنٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ جنگ کے فوری طور پر ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کو دنیا کی کیپٹلز میں لیڈ کیا. 68 میٹنگز جو ہے وہ دنیا کے کیپٹلز میں کی اور پاکستان کو موقف واضح طور پر جو ہے وہ رکھا ہے دنیا کے سامنے اور دنیا نے وہ قبول بھی کر لیا ہے. ابھی یہ ڈیلیگیشن جو گیا ہے ملٹری چیف عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں, وہ بھی ظاہر ہے سویلین گورنمنٹ کی جو ہے وہ سینکشن سے گیا ہے. اور وہ دیکھیں ہمارے پاس بھی جو ہے کئی ملکوں کے چیف آف آرمی اسٹاف آتے ہیں اور ان کی ملاقاتیں وزیر اعظم سے صدر سے ہوتی ہیں, اور ایسی کوئی جو بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ سے جو ہے وہ کوئی سیاسی رہنما نہیں ملتے. تو یہ امپریشن جو دیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. اور انڈیا یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے انڈیا کے ایگریشن کے بعد, تو سویلین گورنمنٹ جو ہے ڈفرینٹ محاذوں پر جو وہ لڑ رہی ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ اور میڈیا کا فرنٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جنگ سے پہلے یا جنگ کے بعد بڑی کامیابی سے سنبھالا. اور اس طرح سے ہمارے ملٹری ریلیشنس ہیں یو ایس اے کے ساتھ. تو ملٹری چیف کا جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ تھا واشنگٹن کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے موجودہ کنٹیکسٹ میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو خطے میں اس سے صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونے کی توقع ہے. اور جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں میرے خیال میں وہ بڑے افسوسناک ہیں کہ صورتحال اسکلیٹ ہو رہی ہے اور صورتحال جو ہے وہ پیچھے نہیں جا رہی. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو فریقین جو ہے وہ اس نازک صورتحال سے نکل آئیں گے, کیونکہ ایگریشن جو ہے وہ اسرائیل کا ہے اور اس میں جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ میڈیشن کی طرف جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہیں جو دنیا کے امن کے لیے کافی جو ہے وہ میرے خیال میں سیریس سچویشن ہے. جی بیسٹر ضمیر بھومرو صاحب, سینٹر صاحب آپ نے ان بٹوین وہ والی بات کی جو میں نے طاہرہ صاحبہ سے سوال کیا تھا, میرے خیال صاحب اس کا رسپونڈ کر رہے تھے بلاول صاحب والے اس پہ, رائٹ؟ جی کون سی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ وہی جو سوال ہاں اپوزیشن کی طرف سے آ رہا ہے, آپ نے اس کو رسپونڈ کرے تھے بیچ میں, وہ ڈیلیگیشن والی بات کر کے جو کہہ رہے تھے اپوزیشن کی طرف سے جو کرٹیسزم ہو رہی ہے, رائٹ؟ جی 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 وہ اپوزیشن کی طرف سے تو یہ کرٹیسزم آ رہی ہے نا کہ جی بالکل, آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے. وہی ان کو یہی بتا رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی میں نے کہیں نیوز ہی دیکھی, میں نے کہا ہر طرف چل رہا ہے یہ اپوزیشن اس بات کو بہت زیادہ بات کری. اور دیکھیں ہر دور میں اپوزیشن تو اپنے گیننگ اسکورنگ پوائنٹس نکالتی ہے نا, ہر دور میں یہی ہوتا ہے اور ہمارے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے جس طرح سے کہ جی ہمارے تو پرائم منسٹر گئے تھے اور اگر ڈیموکریٹک حکومت ہے تو آپ کے پرائم منسٹر کیوں نہیں جا رہے ٹرمپ سے ملنے کے لیے. یہ سوال تو وہ اٹھا رہے ہیں نا. دیکھیے وہ پرائم منسٹر کا ایسا کوئی شیڈیول نہیں تھا اور فوری طور پر جنگ کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ دورہ سمجھا نہیں کہ وہ امریکہ چلے جائیں, کیونکہ صورتحال خطے میں جو ہے وہ فلوئڈ تھی. اس وجہ سے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو ہے وہ بلاول صاحب لیڈ کر رہے تھے. وہ کافی کیپٹلس میں گئے دنیا کی کیپٹلس میں, اور انہوں نے 68 جو ہے وہ بڑی میٹنگز کی, بڑی محنت کی, اور اس کے بعد ڈپلومیٹک اور میڈیا فرنٹ سنبھالا پاکستان کا بڑی کامیابی سے. اور تو ملٹری ڈیلیگیشن بھی جو ہے وہ ظاہر ہے سویلین گورنمنٹ کی اس کے اجازت کے ساتھ جاتا ہے. تو اپوزیشن کا جو کہنا ہے کہ کوئی شیڈیول میٹنگ ہوگی, پرائم منسٹر کا دورہ ہوگا تو پرائم منسٹر جائیں گے نا. عمران خان کا تو وہ شیڈیول دورہ تھا جس میں وہ گئے تھے. تو یہ ایسی صورتحال نہیں تھی, یہ ڈفرینٹ کنٹیکسٹ ہے. تو کنٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے کہ اس کنٹیکسٹ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ڈفرینٹ محاذوں پر کیسے جو ہے وہ
ڈیلیگیشن بھیج رہی ہے اور ڈفرینٹ کیپٹل سے کیسے بات ہو رہی ہے، اور یہ امیڈیٹلی بھی جو ایران کی سچویشن کلیئر ہے اس میں بھی میرے خیال میں ہمارا ملٹری کا جو ڈیلیگیشن ہے جو اسٹینگ، تو اس کے حوالے سے بھی جو پوری ڈیولپمنٹ ہے وہ اس حوالے سے ہی ہے، ایران کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور ہماری اپنی سچویشن کے حوالے سے. تو میرے خیال میں صورتحال میں یہ کرٹیسائز کرنا کہ پرائم منسٹر نہیں گئے، تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کا تو شیڈیول نہیں تھا، وہ تو شیڈیول ہوتا ہے. تو یہ ملٹری لیڈرشپ، آرمی چیف ہمارے پاس کتنے آتے رہتے ہیں جن کی میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر سے اور پریزیڈنٹ سے، مسلم ممالک سے آتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. میں واپس آؤں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ویسٹرن سینٹر ضمیر گھمرو صاحب. میں واپس آؤں گی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کی طرف. طاہرہ صاحبہ، اچھا ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ خطے کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، پھر اپوزیشن نے جو ہے جس طرح سے ایک پروٹیسٹ پلان کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ خطے میں جو صورتحال بن رہی ہے اس وجہ سے ہم ڈیلے کر رہے ہیں. کیپنگ دیٹ ان ویو، ابھی جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، آگے کیا پلان کر رہی ہے حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا، جو وہ بار بار پروٹیسٹ کا اندیا دیتے ہیں کہ اس کو کول ڈاؤن کرانے کا، کہ یہ چیزیں اسی طرح سے چلیں. اور دوسرا بجٹ کے حوالے سے بار بار آ رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی کرٹیسائز کر رہی ہے جو آپ کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن تو کہہ رہی ہے ہم بالکل بھی پاس نہیں دیں گے اس بجٹ کو. بجٹ میں کوئی تبدیلی کر کے اس کو اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے منانے کی کوشش کی جائے گی پاس کرانے کے لیے. اپوزیشن کا تو مجھے علم نہیں، لیکن پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، انہوں نے جو جو نشاندہی کی ہے بجٹ کے اندر، اور وہ اپنی تقاریر میں بھی روزانہ کر رہے ہیں ان کے ایم این اے، تو اس پہ غور کیا جائے گا، اور ان کی مثبت تجاویز جو ہے سجیشن ان کو لے کے بجٹ کے اندر رد و بدل بھی کیا جائے گا، اور بجٹ کو پاس کرنے سے پہلے قابل عمل صورت بنائی جائے گی. اپوزیشن کو آن بورڈ ہم لیں گے یا نہیں، اس کا مجھے کوئی علم نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کی تان آ کے ہر روز، میں بھی ہاؤس میں ہوتی ہوں، اس بات پہ ٹوٹتی ہے کہ اپنا پرنسی کو باہر نکالے اور عمران خان کو جیل سے باہر نکالے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. یہ سیاستدان ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی نہ کسی کو اندر کر سکتی ہے نہ باہر نکال سکتی ہے. یہ جوڈیشری کا کام ہے، عدالتوں کا. ہم نے بھی جب ہمارے لوگ اندر جیلوں میں گئے تھے تو عدالتوں سے فیصلہ بھگت کے 3 سال، 2.5 سال، 2 سال، 4 سال یہ اپنی تاریخیں بھگت کے عدالتوں سے ہمیں انصاف ملا تھا اور رہائی ملی تھی. تو یہ قومی اسمبلی سے کس لیے روز تقریر کے آخر میں ہر ایم این اے کے 2 جملے ہوتے ہیں کہ محترم جناب اسپیکر صاحب ہمارے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل سے رہا کریں اور پیرنی صاحبہ کو رہا کریں. اور بھائی یہ عدالتوں کا کام ہے، عدالتوں میں آپ کے کیسز ہیں، وہیں سے آپ کو فیصلے ملیں گے، وہیں سے ان کو رہائی ملے گی. نیشنل اسمبلی کا تو اس جیل خانہ جات سے کوئی تعلق نہیں. تو ان کا تو ٹھیک ہے، مجھے اسی نہیں پہ پتا کہ ان کو آن بورڈ جی دینا ہی نہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہمیں مثبت تجاویز دے رہی ہیں کہ بجٹ میں یہ ہونا چاہیے اس طرح سے، ان کو بالکل قابل غور سمجھا جائے گا، کنسیڈر کیا جائے گا. اور اگر یہ بھی کوئی مثبت تجاویز دیں تو ان کو بھی غور کیا جائے گا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی، لیکن مثبت انداز سے، مثبت طریقے سے دیں ہمیں سجیشن. بالکل حکومت غور کرے گی، اور بجٹ کو جب پاس کیا جائے گا تو تمام لوگوں کو کی مشاورت سے کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا میڈم، میں اسی پہ بات کر لیتی ہوں. ملک انور تاج صاحب ہیں جو ممبر قومی اسمبلی ہیں آپ ہی کے ساتھ پی ٹی آئی کے، ان سے بھی ان کی طرف بھی چلے جاتی ہوں. ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ملک انور تاج صاحب، ایک تو میں چاہوں گی کیونکہ آپ سن رہے ہوں گے جو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں، میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیں آپ. اور جو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہر دفعہ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو، بشرا بی بی کو باہر نکالیں، تو یہ کام عدالتوں کا ہے، یہ قومی اسمبلی کا کام نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کہہ رہے کہ مجھے آواز میرے کانوں میں دوبارہ آ رہی ہے نا، تھوڑا اس کو ٹھیک کر دیں. جی ہلو، جی میں کہتی ہوں، جی فکس کروانے کے لیے میں کہتی ہوں. جی اوکے. اچھا جی، یہ کہہ رہے کہ آپ اسمبلی کے فلور پر یہ کیوں کہہ رہے کہ عمران خان کو آزاد کرائے اور بشرا بی بی کو آزاد کرائے. تو مجھے یہ طاہرہ بی بی یہ سمجھائے کہ یہ عدالتوں کی وجہ سے خان صاحب جیل میں ہے یا کس وجہ سے خان صاحب جیل میں ہے. عدالتوں میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا. عدالتوں نے تو ہمارے حق میں فیصلہ کیا کہ ان کو ریزرو سیٹ ملے گی،
تو اس پہ 1 سال تو وہ رکھا ہوا تھا، اب جا کے اس پہ ریویو کے لیے وہ گئے. اس کے علاوہ عدالت جو 26 امینڈمنٹ کے بعد تو عدالتوں میں انصاف کا نظام ختم ہوا ہے نا. اب تو جو اپنی مرضی کی چیف جسٹس اپنی مرضی کی ججز ایک طرف ٹرانسفر کر کے دوسری طرف لے کے جانا، تو یہ تو اب جسٹس نظام ختم ہوا ہے نا. تو عدالتوں سے ہم کہاں سے انصاف ملے گی؟ یہ ججوں کو تھوڑا آزاد کرائے، یہ جج سے وہ جو اس میں اوپر سے پریشر بنا رکھی ہے وہ ختم کر دی. تو انصاف کے مطابق عمران خان تو بے گناہ ہے، اس کا کوئی گناہ ہے نہیں، وہ تو سیاسی قیدی ہے. اس لیے ہم سیاست پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات کرتے ہیں. وہ تو سیاسی قیدی ہے، وہ تو عدالتوں کی وجہ سے قید میں نہیں، وہ سیاسی قیدی ہے. اوکے اچھا یہ بھی بتائیے گا سر، یہ بھی میں جاننا چاہوں گی خاص طور پہ کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خطے کی صورتحال ہے، خاص طور پہ میں اس پہ بھی چاہوں گی کہ آپ کی طرف سے جو پروٹیسٹ تھا پہلے، وہ جو تحریک چلنی تھی، وہ خبر آئی کہ جی خان صاحب نے اس کو کہا کہ آگے کر دیں، ڈیلے کر دیں. جو خطے کی صورتحال ہے، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو صورتحال ہے، اور ابھی اس وقت ہمارے آرمی چیف موجود ہے امریکہ میں، ٹرمپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم میٹنگ بھی ہونے والی ہے. تو یہ ساری صورتحال کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ عمران خان ایک ایسے لیڈر ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستانیت کی بات کرتا ہے، وہ ایک محب وطن لیڈر ہے. پاکستان پہ جب بھی سختی آتی ہے، جب بھی تکلیف آتی ہے، تو عمران خان سب سے پہلے اور اس کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز، لیڈرشپ یا سوشل ایکٹیوسٹ، سارے عمران خان کو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. جب انڈیا نے اٹیک کی تو عمران خان نے جیل سے ہمیں یہ پیغام بھیجا کہ آپ سب نے اکٹھے ہونا ہے، آپ نے اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، آپ نے اپنے اس ملک کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور الحمدللہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم جیت گئے، اور اس طرح جنگ بھی ہم نے جیتی. جب یہ ایران کا ایشو آیا ہے تو ایران کے ایشو پہ بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ ہم سب نے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. وہ ہمسایہ ملک ہے. اسرائیل ایک مسلم امہ کا دشمن ملک ہے، ایک مکار ملک ہے. اس نے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے. اس نے فلسطین میں انتہائی مظالم کیے، فلسطین میں نہتی مسلمانوں کو شہید کیا. اب وہ ایران پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور ایران جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایز اے مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور عمران خان کی طرف سے بھی یہی ڈائریکشن ہے اور پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ ہمیں فوراً او آئی سی کا میٹنگ بلانا چاہیے، اور ہم نے اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اور اسرائیل پہ پریشر ڈالنا چاہیے. کب تک یہ اسرائیل ہم پہ حملے کرتے رہے؟ کبھی ایک ملک پہ اٹیک ہوگا، کبھی دوسرے ملک پہ اٹیک ہوگا، اور ہم خاموش رہیں گے. خاموشی سے تو ایک ملک کو وہ فتح کر کے جائے گی، اور ایک ملک میں تباہی پہ لائے گی، اور پھر ہم خاموش تماشائی بیٹھے گی. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہے، تو جب انڈیا نے اٹیک کی تو اس نے مودی کا نام پوری فیملی میں کسی نے نہیں لیا. اب جب اسرائیل نے اٹیک کی ہے ایران پہ تو نتن کا نام کوئی نہیں لے سکتا. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اگر آج عمران خان باہر ہوتے تو کب کے او آئی سی کا میٹنگ بلا رہتے، وہ پورے مسلموں کا ترجمان بن جاتے. اس نے ہمیشہ مسلمانوں کی بات کی ہے، اسلاموفوبیا کی بات کی ہے، کشمیر کی بات کی ہے، فلسطین کی بات کی ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج مسلم امہ میں عمران جیسا لیڈر موجود نہیں ہے. اس وجہ سے وہ آواز اس طرح نہیں اٹھائی جا سکتی جس طرح عمران خان اٹھا سکتے تھے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ چلیں یہ تو بات آپ کی طرف سے آئی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے آپ بات کریں. دوسری طرف ایک چیز اور بھی ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ کہ بھارت اس وقت بیک آؤٹ کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جیسے ضمیر گھرپر صاحب تھے وہ کہے تھے وہ فیس سیونگ کے لیے یہ کام کر رہا ہے خالی. پی ٹی آئی کیسے سمجھتی ہے اس انیشیٹو کو؟ کیونکہ آج جب بات کی ہے ٹرمپ صاحب نے کہ چونکہ ہمارے چیف ادھر موجود ہے، تو یہ جو سالسی کا معاملہ ہے اس کے اوپر نریندر مودی جو کہ بھارت کے وزیر اعظم ہے ان سے نیگوشیشن کے لیے گین بات ہوئی، تو وہاں کے سیکرٹری خارجہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی تو نہیں کریں گے پی ایم، اور بہت ہی کیٹیگوریکلی منع کر دیا گیا ہے سالسی کے حوالے سے کہ ٹرمپ کون ہوتے ہیں، امریکہ کون ہوتا ہے سالسی کا کردار ادا کرنے والا. جی تھوڑا سا ریپیٹ کرے. سوری آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے تو میں سمجھ سکا. میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ آپ
मलिक साहब? आवाज में बहुत मसला है, पता नहीं मेरा आवाज भी जब भी मैं बात करता हूँ वो भी कानों में दोबारा आ जाती है और आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही है। मुझे तो आपकी लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है, शायद आपकी तरफ नेटवर्क का कोई इशू है, क्योंकि बाकी जी तो जी सब जी लोगों को सही आवाज आ रही है, हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी। जी जी अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है अब क्लियर? जी आ रही है, आ रही है। अच्छा, सवाल मेरा यही था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने के लिए ट्रम्प साहब इस वक्त मौजूद है ना अमेरिका में। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को भी बुलाया हुआ है, उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं अब से कुछ देर में। सवाल अगेन यही है कि भारत की तरफ से आज स्टेटमेंट जारी हुआ है, ऑफिशियल स्टेटमेंट सेक्रेटरी खारजा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि नहीं जी, उनके सेक्रेटरी खारजा ने कि नहीं जी, हमारे तो पीएम इस वक्त नहीं कबूल कर रहा है कोई भी जो नेगोशिएशंस, एंड वी आर बैक ऑफ इट। और ट्रम्प कौन होता है या सदर कौन होते हैं अमेरिका के जो कराएंगे, एंड वी आर नॉट इनटू इट। 3 महीने बाद सॉरी 1 महीने बाद जो है वो इस सारे हवाले से वो मना कर रहे हैं, वो क्लियरली मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। ये सारी सूरत हाल पे आपका क्या मौक़िफ़ है, आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जो है इंतहाई बिल्कुल आरएसएस ज़हनियत के मालिक है। ये अक्सर इमरान खान अपनी स्पीचेस में भी कहता है और हमारे पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि मोदी एक मकार दुश्मन है पाकिस्तान का। वो जिसने उसने पुलवामा का एक ड्रामा रचाया 2019 में, उसने उसके हरकत की, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दी। अब उस पहलगाम का ड्रामा इसने रचाया, उस पे उसने पाकिस्तान पे अटैक की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसके भरपूर जवाब दी, बल्कि उसको शिकस्त हुई, दुनिया में वो शर्मिंदा हो गए। लेकिन वो ये हरकतों से बाज नहीं आएगा, उसमें ये मसला है। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ अमेरिका ट्रम्प अच्छी बात है, अगर ट्रम्प सालिसी करना चाहे और अपना रोल प्ले करना चाहे तो हम उसको वेलकम करेंगे। जो भी मुल्क इसमें सालिसी प्ले करना चाहिए, कश्मीर का जो हमारा बुनियादी तनाज़ा है इंडिया के साथ, उस पर अगर कोई सालिसी करना चाहे तो ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, दोनों ममालिक के लिए भी बेहतर है, दोनों ममालिकों के अवाम के लिए भी बेहतर है कि दोनों हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुक़ हो। लेकिन अगर हमसाया आपका ऐसा हो कि बीमार जहनीत का मालिक हो, उसका जो वज़ीर आज़म है वो बीमार जहनीत का मालिक हो, तो उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उससे इसी तरह की हरकतें आपने एक्सपेक्ट कर सकते जिसने बार बार ये हरकत करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान में जो सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल में है, सारे लोग मायूसी में है, मोर देन 70% इस वक्त लोग खफा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी रियासत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी हुकूमत को इस बात पे सोचना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा जुल्म की। एक बंदे से हमने मैंडेट ले ली, उसके 200 FIR की, उसके साथ जुल्म और जबर की। अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, हमें यूनिटी शो करना चाहिए, तब जाके कोई दुश्मन हमारे तरफ मेरी आंख से भी नहीं देख सकेगा। अच्छा, इसमें एक और बात है, अब बजट पास होने की बात हो रही है, तब्दीलियां भी आ रही हैं। अभी ताहिरा साहिबा कह रही थी पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी इत्तेहादी जमात है, हम जो हमें चेंजेस बता रहे हैं वो कर भी रहे हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि जी हम नहीं पास होने देंगे। क्या वाकई नहीं पास होने देंगे? आपकी क्या जो है वो इस वक्त डिमांड्स हैं? आप क्या समझते हैं कि बजट में क्या रेक्टिफिकेशंस की जरूरत है? बजट की बात ऐसी है कि इस बजट में ये बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट हम इसको समझते हैं। इस बजट में इस तरह के कुछ है नहीं कि जिस पे हम डिस्कशन करें। लेकिन मैं आपको मोटी मोटी 2-3 बातें बता रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त यूथ के जो पॉपुलेशन है मोर देन 60% है। यूथ के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। पाकिस्तान में मोर देन 50% वुमेन, हमारे ख़वातीन का रेशो है। ख़वातीन के लिए इस बजट में एक पैसा नहीं है। इस बजट में हेल्थ के लिए सिर्फ 32 अरब रुपए है। इसमें एजुकेशन के लिए सिर्फ 112 अरब रुपए है। ये जो फेडरल गवर्नमेंट टोटल जो रेवेन्यू जनरेट करेगा वो 11,000 अरब है, और इसके जो एक्सपेंडिचर है वो 17,753 अरब रुपए है, और 650 अरब तो ऑलरेडी बजट खसारे में है। हमारे मुल्क पे जो कर्जा चढ़ गया है इन 3 सालों में 34,000 अरब उसमें इजाफा हुआ है। 76,000 अरब इस वक्त पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ा हुआ है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हम 2,500 अरब सूद की मद में देते थे, अब हम 8,500 अरब सूद की मद में देंगे।
تو آپ اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، نہ کوئی اس میں ویژن ہے، نہ کوئی نوجوان کے لیے کچھ ہے، نہ روزگار کے لیے ہے، نہ کوئی اس طرح کا ویژن اس بجٹ میں ہے جس سے دنیا پاکستانیوں کو ایک امید ہو. تو اس میں سارے ایسے چیزیں اقدامات کی گئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. باقی پیپلز پارٹی کی بات کر رہے، ہم تو اپوزیشن میں ہے، ہم تو اس کے مخالفت کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس کو فریاد کرتے اسمبلی کے فلور پہ، لیکن پھر بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر پیپل پارٹی ہر کوئی اٹھ کے بجٹ پہ تنقید کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس بجٹ کے حق میں اود بھی نہ دے، تو خود بخود یہ بجٹ پاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. میں طاہرہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی ویری کوئکلی. لاسٹ کامنٹ چاہوں گی. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ عوام دوست بجٹ ہی نہیں ہے، خواتین کے لیے کچھ نہیں ہے، یوتھ کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کیا کہیں گی اس پہ بجٹ میں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ ہم جو جس پارٹی کا آدمی تقریریں کر رہے ہیں ہمارے بندے نوٹ فرما رہے ہیں، اور ہم بجٹ کو فائنلائز کرنے کے لیے تمام کی مشاورت اور تمام مثبت تجاویز کو لے کے بجٹ کو اس کے مطابق پاس کروائیں گے. ان کی تمام کی مشاورت ساتھ ہوگی. جہاں جہاں کوئی کمی بیشی ہے، دیکھیں یہ IMF کے ساتھ مل کے پاکستان نے جو اس وقت کڑی صورتحال ہے معاشی آپ نے دیکھی ہوگی. مجھے آج بھی وہ کانوں میں جملے گونجتے ہیں جب گورنمنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سنبھالی تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اور پھر یہ کہا گیا، خط لکھے گئے، فون کال کی گئی IMF کو کہ پاکستان کو مدد نہ کی جائے. اس کے باوجود ہم نے IMF کے پروگرام کو کامیابی کے ساتھ چلایا اور بجٹ بھی پیش کیا. جو کمی بیشی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیگر سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ہم صحیح کریں گے اور بجٹ کو پاس بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مہنگائی 40% پر تھی آج وہ 4.6 پر ہے اور ڈجٹ میں آ چکی ہے. آٹے، چینی، چاول، دالیں یہ قیمتیں وہ نہیں رہی. پیٹرول کی پرائسز بجلی کی مد میں 7 روپے 40 پیسے کا شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے کمی کی اور 7.5 روپے گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 40 پیسے کمرشل ریٹ میں کمی کی. اب اگر عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے تو پاکستان کے اندر تو تیل کے ذخائر نہیں ہیں، نہ تیل کے کنویں ہیں، تو ہم نے جو عالمی منڈی سے خریداری کرنی ہے اس کے مطابق کرنا ہے. اس لیے پیٹرول کی قیمت تھوڑی سی بڑھائی گئی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی غور کیا جائے گا اور ہم جو جہاں جہاں کوئی کمی بیشی نشاندہی ہمارے اتحادی کر رہے ہیں ہم ان کی مشاورت سے صحیح کر کے بجٹ کو پاس کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ملک انور تاج صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا اور شہباز شریف کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک معیشت آگے بڑھ رہی ہے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب 2022 میں ہم رجیم چینج ہو رہا تھا تو GDP گروتھ تھا 6.1%. اب GDP گروتھ اگر ایوریج ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو 1.5% ہے. یہ کہہ رہے کہ پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہا ہے. اس وقت پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں $130 پر بیرل تھا اور پاکستان میں تھا 150 روپے فی لیٹر. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں $64 پر بیرل ہے اور پاکستان میں اب یہ ہے 260 روپے فی لیٹر. تو مجھے یہ سمجھائے اس طرح دالوں کے ریٹ لے لے، اس طرح چاول کے ریٹ لے لے، اس طرح آٹے کے ریٹ لے لے، پاکستان پہ قرضہ چڑھ گیا، پاکستان پہ سود چڑھ گیا. پاکستان کے ایک ایک بات کو اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ معیشت کو بالکل تباہی کر دیا. ان 3 سالوں میں پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا، پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، پاکستان کے ساتھ جو دشمنی کی گئی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی. پاکستان کے عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، پاکستان کے عوام کے ساتھ پہ جو مہنگائی کا پہاڑ گرا، جو پاکستان پہ ٹیکسوں کا پہاڑ گرا، پاکستان کو پہ جو قرضے چڑھ گئے، تو اس کے بعد یہ لوگ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں. کس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت سنبھال گئی؟ آپ قرضوں کے پہ قرضے لے کے رہے، 900 ارب پر منتھ آپ قرضہ لے رہے.
11,000 پر ایئر آپ نے 3 سالوں میں قرضہ لیا، اور اس کے باوجود یہ کہہ رہے کہ اس میں عوام کی فلاح ہے اور عوام کی ترقی کے لیے ہم نے یہ بجٹ پیش کی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیے ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو گیا ہے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. طاہرہ صاحبہ آپ کا شکریہ، نتا صاحب آپ کا شکریہ، زین سینٹر زمیر گھورسا کا، تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا بجٹ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، اپوزیشن کی حکومت پہ کرٹیسزم کب جا کے تھمے گی، یہ بہت سارے سوالات ہیں جس پہ اسٹل دا کوشچنز آر دیر، اور اس کے جوابات جو ہیں وہ حکومت ہی دے سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، اور اپوزیشن ہی. جب تک آپس میں نہیں بیٹھیں گے چیزیں حل نہیں ہوں گی. ٹیبل ٹاک سے چیزوں کا حل ہے، نہ کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا کر جو ہے وہ معاملہ آگے چلتا رہے. اسی کے ساتھ جو اپنی میزبان سے فکر اجازت، پاکستان زندہ باد.